الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام جنت کا حصول اس کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت جو کہ ہمارا آبائی وطن ہے، اس کی خوبیاں، اس کی نعمتیں اور اس کی خوبصورتیوں کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور گفتگو کا سلسلہ سمیٹیں گے۔ قرآن مجید کی وہی آیت سورہ سجدہ میں جو 17 نمبر آیت ہے وہ دوبارہ آپ کو یاد کرواؤں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی بھی شخص کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے عمل کے بدلے میں کیسی کیسی چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت جنت سے دروازے سے شروع ہو جائے گی، جب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اول من يدخل الجنت اناس، میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں لوگ داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس لیے بھی چمک دمک رہے ہوں گے کہ آج ان کو جزا ملنی ہے۔ جیسے رمضان شریف کا اختتام ہوتا ہے اور اگلے دن انسان روزہ نہیں رکھتا، عید الفطر ہوتی ہے اور بہت سے لوگ عید کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنے جانا چاہیے، اور بزرگوں کو، بچوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ یہ میدانوں میں کیوں جمع ہیں، اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ یہ کیوں جمع ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے مزدوری کی ہے، اپنی مزدوری لینے آئے ہیں، 30 دن 29 دن روزے رکھے ہیں اور محنت کی ہے، اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ تو جس طرح کوئی مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، اجرت مانگتا ہے، تو یہ بھی اجرت لینے آئے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی اجرت کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو جنت کے لیے روزے رکھے ہیں اور جہنم کے ڈر سے۔ تو اللہ کہتے ہیں پھر تم گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنتوں میں داخل کر دیا ہے۔ یہ عید الفطر کی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کے دروازے پہ پانی کا ایک چشمہ ہوگا، جہاں سے سب جنتیوں سے کہا جائے گا کہ پہلا قدم رکھنے سے پہلے جب انسان بڑے شوق اور ذوق سے جنت میں داخل ہونے کا منتظر ہوگا کہ ایسا گھر جہاں سے کوئی نکال نہیں سکے گا اور جس کی ملکیت ابد الآباد ہمیشہ کے لیے ہوگی، لا یبغون عنہا حولا، جہاں سے نقل مکانی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان نعمتوں کو پانے کی تمنا میں وہ شوق کے ساتھ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہا جائے گا نہیں، پہلے جنت کے اس چشمے کا پانی پیو جو اس کے دروازے پہ ہے۔ وہ جب پانی پئیں گے تو محسوس کریں گے کہ ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچ گئی ہے۔ اصل میں وہ اس لیے ہوگا کہ سینوں میں جو تھوڑا بہت بغض، حسد اور کینہ رہ گیا ہے وہ بھی صاف ہو جائے، کیونکہ جنتی وہ ہے جس کے دل میں کوئی کینہ نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا بھی جنت بن سکتی ہے، ہمارے گھر بھی جنت کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں اگر ہم دلوں کو صاف کر لیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، اے میرے صحابہ ہم بیٹھے ہیں، دیکھنا ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی شخص ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اس کے گھر پہنچے، دیکھا وہ رات کو تہجد بھی نہیں پڑھتا اور زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، بس نماز عشاء پڑھی اور سو گئے، اور وضو کیا اور صبح اٹھ کے فجر پڑھی۔ 3 دن یہی معمول رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا یہ بڑے اعمال کرتا ہوگا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے فرائض کے۔ تو کہنے لگے کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں تھا کسی سے، میں صرف اس لیے آپ کے ہاں ٹھہرا تھا کہ آپ علیہ السلام نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ اہل جنت کا کوئی شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، میں تمہارا عمل دیکھنے آیا تھا۔ کہنے لگے دیکھ لیا تم نے میرا عمل، میں تو سادہ سا آدمی ہوں، البتہ ایک بات یہ ہے کہ میں اپنے دل کو سب مسلمانوں کے لیے صاف رکھتا ہوں اور کسی کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھتا۔ اور دوسری خوبی اللہ پاک نے مجھے یہ دی ہے کہ جو بھی نعمت کسی مسلمان کو مل جائے میں اس کے اوپر کبھی حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرمانے لگے اسی وجہ سے پھر تم اس مقام پہ پہنچے ہو۔ تو جنت میں جانے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ جو جنت ہماری منتظر ہے وہ میلے دلوں کی منتظر نہیں ہے، وہ بغض اور کینے سے بھرے ہوئے برتن والے دل کی منتظر نہیں ہے، وہ تو صاف شفاف، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس طرح پرندے کا دل نرم، نازک اور معصوم ہوتا ہے، دھڑکا ہوتا ہے اس کے دل میں، اس طرح مومنوں کا دل ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے علی قلب رجل واحد،
سب کا دل ایک بندے کے دل جیسا ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے ایک دل میں دو باتیں تو نہیں ہو سکتی، اور کسی کے سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک ہی ضمیر ہے، ایک ہی سٹائل ہے اس کی زندگی کا، ایک ہی طرز فکر ہے۔ تو سب جنتیوں کے جب ایک جیسے دل ہوں گے تو کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ لا تباغض بینہم ولا تحاسد، ان کے اندر مقابلے بازی نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا۔ سب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چارپائیوں پہ سونے چاندی کی تاروں کے بنے ہوئے بستروں پہ بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیہ لگا کے، یتنازعون فیہا کأسا، بھرے ہوئے جام چھلکا رہے ہوں گے اور آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے اور پئیں گے مزے سے، کیونکہ دنیا میں وہ بھوک پیاس رمضان شریف کے مہینے میں برداشت کر چکے ہیں۔ اب جنت میں کوئی پیاس نہیں، اس میں وہ جام چھلکائیں گے، شراباً طہورا پئیں گے، کبھی دودھ پئیں گے، کبھی عسل مصفیٰ پئیں گے، کبھی ٹھنڈے میٹھے پانی پئیں گے۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ جنتیں جن کے اندر گھر بنے ہیں اور گھروں کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے جنت کے باغات میں سے جو پانی بہہ رہا ہے وہاں سے ایکسٹینشن لینا چاہے گا، چھوٹے چھوٹے چشمے نکالنا چاہے گا، فجرونہا تفجیرا، تو وہاں سے وہ گشنگ واٹر جو ہے، ابلتا ہوا پانی جو بہہ رہا ہوگا، ٹھنڈا پانی، وہاں وہ اپنے گھر کی طرف کیاری میں لے جا سکے گا، اور اپنے بیڈ روم تک اپنے گھروں میں وہ خوبصورت خوشبو والے پانی بھی لے جا سکے گا۔ فرمایا کہ جنت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ مما خلق الخلق، میں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کس چیز سے پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا من الماء، پانی سے۔ تو میں نے فرمایا ما بناء الجنہ، کہ جنت کی بلڈنگ کیسی ہے، کنسٹرکشن؟ تو آپ نے فرمایا لبنۃ من فضۃ و لبنۃ من ذہب، جنت کی کنسٹرکشن کے بارے میں پوچھتے ہو، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، اور جو گارا لگایا ہے وہ زعفران اور کستوری کا ہے، اور جنت کا جو پانی ہے اس کے اوپر خوشبو ہے، اور نیچے حصباؤہا اللؤلؤ، جو اس کے دریاؤں کے نیچے سفید پانی کے نیچے پتھر ہیں جو کہ دریا کے اندر سے نظر آتے ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ وہ پتھر ہیرے اور جواہرات ہیں جو چمک رہے ہوں گے اور ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے، اور اس سے چہروں پہ روشنی پڑ رہی ہوگی۔ اور جنت کے اندر بازار ہیں، ہر جمعے کے دن بازار لگا کرے گا، اس میں شام نہیں اور اندھیرا نہیں، صرف ایک ہی موسم رہے گا، ٹائم آف ہے، پتہ ہی نہیں کہ کہیں خزاں ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں تیز روشنی ہوگی سورج کی اور نہ ہی جاڑے کی سردی ہوگی، درمیانہ موسم ہوگا جو تکلیف نہیں دیتا، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ وہاں پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بازاروں میں جائیں گے، اور بازار میں آپ کو پتہ مٹی اڑتی ہے، تو جنت کے بازاروں میں بھی تھوڑی تھوڑی مٹی اڑے گی، لیکن وہ مٹی کستوری کی ہوگی جو ان کے چہروں پہ پڑے گی۔ اپنے گھروں کو لوٹ کے آئیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی ازددتم حسنا وجمالا وبہاء، کہ تم جب لوٹ کے آئے ہو تو تمہارے حسن و خوبی میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ اپنی بیویوں سے کہیں گے کہ تم بھی زیادہ پہلے سے پیارے لگ رہے ہو۔ اور اگر ہم اپنے گھروں میں بھی ایسا کہنا شروع کر دیں تو شاید جنت کا ماحول بن جائے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جو ہی جنتی جنت کے پاس پہنچیں گے ایسے آٹومیٹیکلی دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ آج بھی دیکھتے ہیں دروازہ آٹومیٹک کھلتا ہے نا، اس کا تصور تو قرآن نے دیا ہے۔ اذا جاؤها فتحت ابوابها، سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں ہے کہ جو ہی وہ جنت کے پاس پہنچیں گے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے 8 دروازے ہیں۔